السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں میوزیم آف دی لاہور، عجائب گھر۔ یہ عجائب گھر لاہور کا عجائب گھر ہے جو مال روڈ کے اوپر واقع ہے۔ انارکلی چوک جو مال روڈ کے اوپر، اس کو کراس کرتے ہی ساتھ بائیں ہاتھ پہ یہ میوزیم ہے۔ یہ تاریخ اور ثقافت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ آج میں آپ کو اس کی سیر کرواتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ تو بسم اللہ کریں گے، ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کافی ساری جو ہے نا وہ معلومات مل سکیں اپنی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں۔ جی ناظرین، تو یہ ہے جناب میوزیم آف دی لاہور، لاہور کا عجائب گھر۔ پاکستانی پرچم اوپر لہرا رہا ہے، اور یہ ہے جناب مین بلڈنگ میوزیم آف دی لاہور کی۔ یہ مین گیٹ ہے جہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ ہے اس کی۔ بہت خوبصورت بلڈنگ، بہت تاریخی بلڈنگ، ایک قومی ورثہ، ایک تاریخ کی علامت، میوزیم آف دی لاہور۔ اس کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اندر چلنے سے پہلے میں جناب اپنے بیٹے کی پکچر ذرا بنا لوں۔ یہ مین گیٹ ہوا کرتا تھا جی پہلے، یہ دیکھیں ساتھ روڈ، اب یہ بند ہے۔ بس یہ ایک پرانی توپ کے ساتھ اس کا جو نا افتتاح کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے جی ہم اندر آ گئے۔ یہ جناب اندر آتے ہی یہ رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر یہ جناب لکڑی کے پرانے دروازے جو استعمال ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ دروازے ہیں جو مختلف عمارات کے دروازے ہیں، شاہی عمارات کے دروازے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ سراہیاں اور یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ مکمل ہسٹری ایک ایک چیز کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کچھ زیورات ہیں جو اس وقت کی جناب خواتین استعمال کرتی تھی، جس طرح آج استعمال ہوتے ہیں جدید طرز کے زیورات، یہ ذرا پرانے۔ یہ دیکھ لیں آپ، خنجر، ڈھال، تلواریں، اور نیچے جناب ایک کلہاڑی بھی ہے، ایک اور تلوار ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اوریجنل ہیں اور آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ بتاتی ہی ہیں کہ ہم تاریخ کا حصہ ہو چکے ہیں۔ یہ زرہ ہے جی، یہ زرہ کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یہ ڈھال ہے جو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی، اور یہ مختلف قسم کی تلواریں جو انسان جنگ میں استعمال کرتے تھے دشمن کو زیر کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں آپ، زرہ دیکھ لیں، بہت باریک قسم کے زنجیروں کے ساتھ بنائی ہوئی، بہت خوبصورت، اعلیٰ اپنے جسم کی سیفٹی کے لیے انہوں نے اس وقت کاریگروں نے بنائی تھی۔ یہ کچھ تیر ہیں جی مختلف ڈیزائن کے، اور ساتھ ہی یہ کمان کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور یہ ایک نیچے کمان رکھی گئی ہے، ساتھ کلہاڑیاں، حربی آلات۔ یہ مٹی کی کوئی جالیاں ہیں جو ڈیزائننگ کے لیے گھروں کے اوپر، عمارتوں کے اوپر استعمال ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ فن پارے، یہ بھی مٹی کی چیزیں ہیں، اور یہ نیچے کو پتھر، کوئی نگینے ہیں۔ ہر چیز کے ساتھ ہسٹری ہے، اس ساروں کو پڑھنا ناممکن ہے۔ یہاں اتنی چیزیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ پتھر اور سنگ مرمر دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی اس کو اتنی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ یہ وہ ملتانی آرٹ کا کام،
یہ احمد پور شرقیہ کے جو ہے نا وہ برتن ہے. یہ کالی مٹی پکے برتن ہے. اس طرح لگتا ہے کہ یہ پیتل یا تانبے کے اوپر رنگ کیا گیا ہے، لیکن یہ خالص مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ ملتانی آرٹ کے نمونے ہیں. اور وہ چیزیں ہیں کہ جو بادشاہ لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے تھے. بادشاہی مسجد کا ماڈل ہے جی. یہ جو پڑا ہے یہ بادشاہی مسجد کا ماڈل ہے، اور اس کے پیچھے جو لمبا سارا ہے یہ قالین ہے. یہ پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے پیسز، ان کے اوپر جو ہے نا وہ عربی رسم الخط میں جو ہے نا وہ عربی وغیرہ لکھی جاتی تھی. جو کلوں کے اوپر، گھروں کے اوپر اسلامی جو ہے نا وہ تہذیب کے دیواروں کے اوپر جو ہے نا وہ عربی میں آیات بھی لکھی جاتی تھیں، احادیث بھی لکھی جاتی ہیں. یہ تاج محل کا نمونہ ہے جی. یہ کچھ آلات موسیقی جناب لوگوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے شروع سے، لیکن یہ کوئی اتنی ضروری چیز بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے تو جو ہے نا وہ اپنے ذکر کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے لیے محظوظ ہونے کے لیے موسیقی کے آلات اور موسیقی کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا ہے. اور یہ کچھ موسیقی کے آلات ہیں مختلف قسم کے جو یہاں پہ رکھے جا چکے ہیں. اور یہ وہ آلات ہیں جو ماضی میں جناب بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے، بجائے جاتے رہے. اور مختلف جو فنکار ہیں یہ ان کی چیزیں ہیں. اب کون کون سے فنکار ہیں وہ یہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ ایک ایک کا نام پڑھ کے سناؤں. یہ جناب گیلری میں آپ کھڑے ہو کے ایک طرف سے اگر ویوز لیں تو اس طرح سے ویوز بنتا ہے. بے تحاشا چیزیں ہیں، بے تحاشا. اور ہر چیز کے اوپر اس کی ہسٹری، اس کا نام، وہ کس کے استعمال میں رہی ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت چیزیں ہیں. یہاں اگر کسی نے آنا ہے تو وہ ٹائم سے آئے تاکہ وہ اس کو مکمل دیکھ سکے. یہ ہمارے پاس 20-25 منٹ ٹائم تھا. یہ جناب ہندو تہذیب کے نادر نمونے ہیں. جو بت پرستی ہندو یہاں کرتے تھے، آج بھی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ تھے. یہ جناب ان کی مورتیاں، ان کے بت وغیرہ جو ہے نا وہ یہاں پہ سجائے جا چکے ہیں کہ یہ کن کن جو ہے نا وہ لوگوں کے بت ہیں، کون کون لوگ جناب ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے، پوجا کرتے تھے. یہ سارا کچھ ساتھ لکھا گیا ہے. اور سب سے بڑی گیلری جو ہے وہ یہ بت پرستی والی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ مجسمہ یہ بہرحال لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے بت ہیں، پتھر سے بنے ہوئے بت ہیں، لکڑی سے بنے ہوئے بت ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہندو تہذیب جو ہے یہ ان کے نمونے ہیں. یہ بڑے بڑے جناب بت یہاں پہ کھڑے کیے گئے ہیں. ان کے جو راجے مہاراجے گزرے ہیں نا ہندوؤں کے، یہ ان کے مجسمات ہیں. یہ جو پوری گیلری ہے نا، بلکہ یہ 2-3 گیلریاں ایسی ہیں جہاں پہ صرف یہ بت وغیرہ ہیں. یہ دیکھ لے دور سے گیلری کا خوبصورت منظر کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ بھی کسی جو ہے نا وہ ٹیمپل کی وہ نمونہ بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ ہر طرف بت اور ان کے ساتھ ساتھ ریٹن میں ہسٹری بھی لگائی گئی ہے. دیکھ لیں، ہندو لوگ بھی آتے ہیں، سکھ لوگ بھی آتے ہیں، فارنرز بھی آتے ہیں. وہ آ کے جناب یہاں پہ ان کی ہسٹری، اس کی معلومات لیتے ہیں. بڑا عملہ یہاں موجود ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے نا وہ میوزیم سے بھی جو ہے نا وہ لوگ چیزیں چرا لیتے ہیں. تو ہر گیلری کے اندر جہاں بھی آپ جائیں تو ایک سرکاری ملازم جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے ساتھ ساتھ،
تاکہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ ایسی اچھی حرکت نہ کریں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کن کن لوگوں کے نمونے۔ یہ سبق ہے ہم انسانوں کے لیے کہ جناب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آج ہم ان کی تاریخ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں خان تھا، اور ہم ان خانوں میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم تو ٹھہرے دنیا دار لوگ۔ یہ جی کوئی ہندو کے بڑے سری رام، یہ ان کے جی قدموں کے نشانات یہاں پہ لگائے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ رائٹ اور لیفٹ مجسمے موجود۔ اب یہ آگے ہیں جی حربی آلات، یہ تھوڑے جدید زمانے کی بندوقیں ہیں جو انگریز فوج استعمال کیا کرتی تھی، یہ اصلی بندوقیں ہیں۔ یہ ساری اس گیلری میں وہ بندوقیں ہیں۔ یہ ہے جی ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ، 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کرنے والی، بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم پورا ایشیا، اس کے اوپر بر اعظم یورپ، گرین لینڈ تک یہ حکومت کرنے والی ملکہ وکٹوریہ بھی قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں مختلف قسم کے خنجر، تلواریں، نیزے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں جو انسان نے جنگوں میں استعمال کیے ہیں۔ یہ زرہ اور یہ دیکھیں تلواریں، بہت نادر اور اعلیٰ قسم کی جناب تلواریں، اور کاریگری کا شاہکار ہے کہ ہاتھ سے اس ٹائم جو ہے نا وہ یہ چیزیں کتنی خوبصورتی سے اور کتنے اعلیٰ مٹیریل سے بنائی جاتی تھیں، اور یہ کتنا پرانی وراثت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں کچھ منجنیق، اور یہ ہیں اوپر نیزے جو دور سے جناب شکار کھیلنے کے لیے، دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے جنگوں میں یہ استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ بھی منجنیق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب ہم آگے دوسری جگہ پہ، یہ جی سکھوں کی گیلری ہے، یہاں سکھ تہذیب کے بارے میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ مہاراجہ صاحب کی جو ہے نا وہ کرسی ہے، یہ ان کے استعمال میں رہنے والی چیزیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو پرانے بادشاہوں کے اوپر اس طرح وہ کرتے تھے، یہ وہ والا ہے۔ یہ بھی کرسی ہے جی، اور اسی طرح یہ چیزیں ان کے استعمال میں رہنے والی۔ یہ جناب ان لوگوں کے لباس ہیں، یہ ہندی میں لکھی ہوئی بکس ہیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جناب گولڈن ٹیمپل، یہ بھی ہندی میں لکھی ہوئی ایک بک۔ یہ ہیں جی سکے، میڈلز، تمغہ، اور یہ سکے۔ دیکھیں، یہ ہیں جی ٹکٹیں، ٹکٹس گیلری ہے جو ٹکٹیں شروع سے استعمال ہو رہی تھی۔ یہ جناب پکچر گیلری آ گئی علامہ اقبال کی، ان کی پوری زندگی کی پکچر گیلری ہے، پوری ان کی فیملی کی، پوری ان کی تعلیم کی، پوری ان کے باہر کے ملکوں کی وزٹ کی، ہر جگہ۔ یہ جناب گاندھی جی، یہ ان کی گیلری، تحریک آزادی والے لوگ جو ہیں یہ ان کی گیلری ہے۔
طلبہ خواتین جو تحریک آزادی میں حصہ لے رہے تھے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ان کی جناب پکچر گیلری ہے. یہ پرانے جو بادشاہ ہمارے گزرے ہیں آزادی کی تحریک کے، یہ ان کی پکچر گیلری ہے. تاریخ کو آپ پڑھیں، دیکھیں اور سمجھیں تو تب جا کے لگتا ہے کہ ہم نے کتنی مشکل سے اپنا یہ ملک حاصل کیا ہے، کتنی قربانیاں دے کے، اور آج ہم جگہ جگہ چوک پہ کھڑے ہو کے جناب اس کی خود آزادی سلب کر لیتے ہیں اور لوگوں کا جینا عذاب کر دیتے ہیں. یہ ثقافتی چیزیں ہیں جی. چرخہ دیکھیں آپ، جو سوت کے دھاگے بنانے میں استعمال ہوتا تھا اور پھر ان دھاگوں سے آگے کپڑا، اور بہت لمبا پروسیس تھا. یہ مدھانی ہے جی، دودھ سے مکھن اور گھی نکالا جاتا تھا اس کے ذریعے سے. یہ جناب ہمارے ثقافتی نمونے، گھروں میں استعمال ہونے والی جو ہے نا وہ لباس، چادریں، بیڈ شیٹ، یہ ساری جو ہے نا وہ ثقافتی گیلری ہے. یہ پھر وہی جو ہے نا وہ آگے ایک اور گیلری آ گئی. یہ بھی جناب وہ ہندو تہذیب کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ ملک میں زیادہ تر اکثریت ہندوؤں کی ہوا کرتی تھی، تو ان کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ ان کی چیزیں سب سے زیادہ یہاں رہ گئیں، اور جو یہاں پہ سجا کے رکھی گئی ساری جو ہے نا وہ ان کی تاریخ اور ہسٹری اور ان کے جناب یہ بت. یہ چائنا گیلری ہے جی، چائنا کی کچھ چیزیں ہیں. یہ دیکھ لیں آپ، یہ چائنا کی گیلری میں چائنا کی کچھ چیزیں، یہ وہ خطوط ہیں جو بڑے کر کے جناب لگائے گئے ہیں. یہ جو ہمارے جو ہے نا وہ سفارت کاری کے نمونے ہیں. تو یہ ہے جناب مختصر تعارف لاہور میوزیم کا.